اللہ اکبر، خیمے تو جل چکے تھے، دوپٹے تو چھینے جا چکے تھے، جلے ہوئے خیمے کی تنابیں سیدہ زینب اپنے سر کو چھپا رہی تھی، اس جلے ہوئے خیموں کی تنابوں سے سیدہ زینب اپنا سر چھپا رہے، شہربانو اپنا سر چھپا رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ حالات تھے۔ جب دن نکلا تو عمر سعد نے اور عمرو بن سعد نے اور شمر نے جو ہے وہ اپنے لاشوں کو، جو اس کے ماننے والوں کی لاشیں تھی، اس کی فوج کی اکٹھا کیا اور ان پہ جنازہ پڑھی، ان جہنمیوں پہ جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد پھر ان کو دفن کیا، اور اہل البیت کے ان شہزادوں کی جنتی جوان کا لاشا ایسے ہی کٹا پیٹا پڑے رہنے دیا، اور ان کے سروں کو نیزے پر اٹھایا، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر حالت یہ کی امام زین العابدین جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اللہ اکبر، لوہے کا توق جس میں نوکیں نکلی ہوئی تھی امام زین العابدین کے گلے میں ڈالا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی، اور پھر بیویوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر نبی کی شہزادیوں کو بٹھایا۔ سیدہ زینب نے کہا ظالموں، میرے نانا نے تو حاتم تائی کی بیٹی کو ننگے سر دیکھ کر اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی تھی، ایک کافر کی بیٹی کے سر کو میرے آقا نے برہنہ دیکھنا پسند نہیں کیا اور اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی۔ تم نہ کلمہ پڑھ کے نبی کی بیٹیوں کو تم نے چادر چھین لی، اب اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھاتے ہو، اور اس کی نکیل، اونٹوں کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، چلنے کی طاقت نہیں، گلے میں توق ہے، جب چلنے سے رکنا چاہتے ہیں تو تڑپا دیا جاتا ہے، بے چین کر دیا جاتا ہے، بے قرار کر دیا جاتا ہے۔ جب کٹے ہوئے سروں کو نیزے پہ دیکھا سب تڑپ گئے، بلبلا اٹھے، اور جب یہ قافلہ اہل بیت نبوت کا ان کٹی پٹی لاشوں کی طرف آیا تو سیدہ زینب نے مدینے کی طرف رک کر کے کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ، واہ محمدہ، یا رسول اللہ آپ پر فرشتوں کا درود ہو، آپ پر اللہ کا درود ہو۔ آقا آئے دیکھیں میدان کربلا میں آپ کا حسین جس کے لیے آپ سجدے طویل کرتے تھے، آج اس کی لاشیں کٹی پٹی پڑی ہے، بے گورو کفن ہے، نہ کفن ہے نہ دفن ہے، یا رسول اللہ نظر فرمائیں۔ سیدہ زینب ایسا روئی، ایسا تڑپی کہ دوست و دشمن سب کی چیخیں نکل گئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر امام زین العابدین کے ہاتھ میں نکیل ہے، بیویاں اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ہے، اور یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوتا ہے، سروں کو آپس میں بانٹ لیا گیا ہے۔ جب کوفے کے قریب پہنچے تو کوفے کے قریب پہنچنے کے بعد ایک جنگل میں اس قافلے کو روک لیا کہ ابھی رات کا ٹائم ہے، رات میں جائیں گے تو کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ انہوں نے کوفے کو سجایا، شادیانے خوشی کے بجائے ڈھول تاشے بجائے، اور کوفے کو آراستہ کیا، جشن کا سما تھا، کوفے میں اعلان ہو رہا تھا کوفہ والو، جو لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، حکومت کے باغی تھے، ان کو ہم نے قتل کر دیا، ان کے سر کاٹ کے لا رہے ہیں، ان کا تماشا دیکھنے تو آؤ، ان کی بیویوں کو ہم نے جو ہے چادریں چھین لی، ان کا تماشا دیکھنے تو آؤ۔ پورے کوفے کے اندر لوگ چھتوں پہ، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، مرد جو ہے وہ رستوں میں جو ہے وہ اتنے بھر گئے کہ تل رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ جب سارا انتظام ان لوگوں نے کر لیا تو پھر جو ہے وہ اہل البیت کو کوفے کے اندر داخل کرایا گیا، بازار لے لے کر کے پھرایا گیا، سروں کو، ان بیبیوں کو۔ بی بی سیدہ زینب نے اپنے سر کے بالوں کو چہرے پہ ڈال کے پردہ کیا۔ ہائے پردے کا کیا انداز تھا، کیا مزاج تھا کہ چہرے پہ پردے کے لیے اب کوئی کپڑا نہ تھا تو بالوں کو آگے کر لیا، سر جھکا لیا، سجدے کی کیفیت بنا لی سواریوں پر۔ اللہ اکبر، جب کوفے والوں نے یہ منظر دیکھا پہچان نہ سکے تو کچھ عورتوں نے جو ہے اللہ اکبر روٹی کے ٹکڑے پھینکے، کھجور پھینکی، کچھ پھینکا اور کہا صدقہ صدقہ۔ تو اب سیدہ زینب نے تڑپ کر کہا
اللہ اکبر کہ ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم آل محمد ہے، آل رسول ہے، اہل بیت ہیں، ہم پہ صدقہ حلال نہیں ہے، یہ اپنا صدقہ واپس لو۔ اللہ اکبر، یہ اس طرح کی بات ہوئی۔ ایک خاتون تھی، وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، اللہ اللہ، تو اس نے چونکہ چھت پر تھی اور اونٹوں پر یہ شہزادیاں تھی، ایک خاتون نے کہا اے بچی میں تجھے پانی دوں گی، تو پانی کے لیے تڑپ رہی ہے، میں تجھے پانی دوں گی، لیکن میری کچھ مرادیں ہیں، تو دعا کر کے میری مراد پوری ہو جائے۔ سیدہ زینب نے کہا پانی لینا نہیں لینا سکینہ اپنی مرضی ہے، لیکن چونکہ اس نے مراد ڈالی اپنے پاس، اس سے پوچھ اس کی مراد کیا ہے، پہلے مراد پوری کر دو سکینہ، پہلے سکینہ مراد پوری کر دو اس کی۔ تو اس وقت اس خاتون نے کہا اے بچی دعا کر، کیونکہ قیدیوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، دعا کر کہ میرے بچے تیری طرح کبھی یتیم نہ ہو، کبھی بے آسرا اور بے سہارا نہ ہو، اور دوسری میری تمنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ میری آقا زادی سیدہ زینب کا مجھے دیدار ہو جائے، اور ایک مرتبہ میرے آقا زادے سیدنا امام حسین کی مجھے زیارت نصیب ہو جائے، بس اتنی دعا کر دے میری مراد پوری ہو جائے۔ تو سیدہ زینب نے چہرے سے اپنے بالوں کو ہٹایا اور فرمایا اے مراد مانگنے والی، جس کو تو آج قیدی دیکھ رہی ہے وہی زینب بنت فاطمہ ہے، اور جو سر نیزے پہ دیکھ رہی ہے وہی حسین ابن علی ہے۔ اللہ اکبر، اس کی چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی۔ المختصر، وہ قافلہ پھرا پھرا کر کے آخرکار کوفہ کے دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں لایا گیا۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب پاک پرانے کپڑوں میں ملبوس ہیں، حیرت سے جو ہے وہ بیبیوں کا چہرہ تکتی ہے، بیبیاں حیرت سے ان کا چہرہ تکتی ہے۔ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد، اس نے امام کے سر کو تشت میں رکھا اور چھڑی سے مارنے لگا، گستاخی کرنے لگا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم موجود تھے۔ زید ابن ارقم نے کہا ابن زیاد و ابن مرجانہ، میں نے انہی لبوں کو رسول اللہ کو چوستے دیکھا تھا، چومتے دیکھا تھا، تو بے ادبی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے۔ ابن زیاد نے کہا او بڈھے، اگر تو بوڑھا ہو کر سٹ نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ فرمایا تجھے میرے بڑھاپے کا خیال ہے اور رسول اللہ کی نسبت کا تجھے کوئی خیال نہیں۔ غصے سے اٹھے، فرمایا او کوفہ والے بدبختو، تم نے ابن مرجانہ کو اپنا امیر بنایا، رسول اللہ کے شہزادوں کو اس نے قتل کیا، شہید کیا، یاد رکھو یہ تمہارے شریفوں کو قتل کرے گا، تمہارے ذلیلوں کو غلام بنائے گا۔ آج کے بعد تم غلام بن گئے۔ اس کے بعد سیدہ زینب پاک کی طرف وہ مخاطب ہوا، اور مخاطب ہونے کے بعد کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ یزید کو امیر المومنین کو عزت دی، کامیابی دی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قذاب ابن قذاب حسین ابن علی کو اللہ نے شکست دی۔ سیدہ زینب تڑپ گئی، فرمایا تو قذاب، تیرا باپ قذاب۔ حسین ابن علی کو اللہ نے ان کے مقدر میں شہادت لکھی تھی، سو وہ شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہو گئے، کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حسین کا بیٹا ہے، اس کو نہیں قتل کیا، اس کو بھی قتل کرو۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب لپٹ گئی، اگر اس کو قتل کرے گا تو پھر مجھے بھی قتل کر۔ اس طرح سے پھر سیدہ زینب پاک نے کوفہ کے دارالامارت کے اندر ایسا زبردست خطبہ دیا کہ کوفہ کے لوگ لرز گئے اور خوب روئے۔ جب ان کو پتا چلا کہ کیا سلوک کیا گیا، سیدہ زینب نے کہا کوفہ والو، میرے بھائی کو خط لکھ کے بلایا، تم نے دھوکہ دیا، تم نے ابن زیاد کے کہنے میں آئے، یزید کے کہنے میں آئے، خدا تمہیں ہمیشہ روتا رکھے، رلاتا رکھے، تم ہمیشہ اسی طرح روتے رہو، اسی طرح تم سینے پیٹتے رہو۔ سیدہ زینب نے ان کے لیے بات فرمائی، اور تمہارا رونا خون حسین کا بدل نہیں ہو سکتا، تمہارا بلبلانا حسین کے خون کے دھبے جو تم پہ لگے ہیں وہ کبھی نہیں دھل سکتا ہے۔ اس کے بعد چند دن تک کے حضرت سیدنا امام زین العابدین اور ان لوگوں کو قید میں رکھا گیا۔ وہ بڑی لمبی داستان ہے کہ جب وہ قافلہ جا رہا تھا تو دیکھا ان لوگوں نے کہ ایک گرجا پر شعر لکھا ہے کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کے نانا کی شفاعت ان کو ملے گی؟ تو وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھا یہ شعر کہاں کا ہے، کس نے لکھا؟ تو وہ راہب نے کہا کہ میں نے میرے باپ داداؤں سے سنا کہ یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، بلکہ نبی آخر الزمان کی ولادت سے بھی 500 سال پہلے سے یہ شعر اس گرجا پہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے، ایک جگہ پر رکے تو
ایک راہب وہاں رہتا تھا. اس راہب نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ باغی لوگ تھے، راستہ لوٹتے تھے، راستہ مارتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو جو ہے وہ ہم نے قیدی بنایا. اب ہم اس کو لے جانے یزید کے پاس، اس کے دارالامارت کے اندر، اس کی دمشق کے اندر لے کر کے جا رہے ہیں. اتنا سنا تو امام علی مقام کا سر اس نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا. کہ یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ حسین ابن علی کا. کہا وہ علی وہی جو تمہارے نبی کے داماد ہیں؟ ہاں وہی. کہا علی کا بیٹا لٹیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کا بیٹا رامار کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بولتے ہو. اور پھر کہا کہ 10,000 درہم کچھ میری زندگی بھر کی کمائی ہے، وہ پیسے لے لو، وہ درہم لے لو اور مجھے یہ سر ایک رات کے لیے دے دو. پھر وہ رات کے لیے، چونکہ وہ تو لالچی کتے تو تھے ہی خبیث، انہوں نے سر دے دیا. 10,000 درہم لے لیے. اس نے سر دھلا اور جو ہے وہ چہرے کا غبار صاف کیا، خوشبو لگائی اور رات بھر کھڑا رہا. تو کیا دیکھا؟ سر امام سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے. پھر کہا امام آپ نبی کے نواسے ہیں، آپ بتائیں میں نے آپ کی خدمت کی ہے، اس کا کچھ صلہ عطا کر دیں. امام کے مبارک لبوں کو جنبش ہوئی. فرمایا کلمہ پڑھو، نانا کی امت میں داخل ہو جاؤ. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور وہ مسلمان ہو کر وہ گرجا پھر مسلمانوں کے عبادت خانے میں تبدیل ہوا. ابھی بھی موجود ہے جو ہے وہ ملک شام کے اندر وہ گرجا. اب تو گرجا نہیں ہے، مسجد ہے. میں ملک شام میں وہاں گیا ہوں اور وہاں ایک پتھر رکھا ہوا ہے. جس پتھر پر اس نے سر رکھا تھا اس سر پر اب بھی خون حسین کا اثر ہے. 2005 میں جب میں گیا تھا تو میں نے وہ دیکھا، سوکھا ہوا دیکھا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ کربلا کے ایام میں یعنی محرم کے دنوں میں وہ جو ہے تازہ ہو جاتا تھا، لیکن ابھی ایسی کوئی کیفیت میں نے نہیں پائی، نہ میں نے سنا. البتہ وہ خون کا اثر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنا ضرور ہے. 2005 میں نے دیکھا. تو پھر اس کے بعد وہ قافلہ جو ہے مزید آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد یہاں ایک بات بڑی خوبصورت آ گئی، یاد آ گئی تو عرض کر دوں، کیونکہ مجھے اس لٹے ہوئے قافلے کو پھر مدینہ منورہ تک بیان کرنا ہے اور بہت جلدی جلدی چلنا ہے. ٹائم جو ہے ختم ہونے کے بالکل قریب ہے. جو ہمیں ٹائم دیا گیا وہ ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے. سن لیجئے 25واں سال تھا تو ہم نے سوچا کہ مدینہ منورہ تک یہ قافلے کی داستان بیان ہو جائے، ایک بار آپ کی میری مراد پوری ہو جائے. حالانکہ ہم بہت سے واقعات ابھی بھی چھوڑتے چل رہے ہیں، اختصار ہی سے کام لے رہے ہیں. بہت طویل داستان ہے کربلا کی. اللہ زندگی دے تو وہ سارے واقعات بھی آئندہ سالوں کے اندر آتے رہیں گے، باتیں ہوتی رہے گی. یہ قافلہ چلا. چلنے کے بعد جب دمشق کے قریب پہنچا، دمشق بھی کہتے ہیں، دمشق کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک عورت آئی. اور وہ عورت آنے کے بعد اس نے قافلے والوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے شہزادیوں، اے نبی زادیوں، یہ میں تھوڑا سا کچھ کھانا لے کر کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے، یہ کھانا آپ قبول کر لیں، یہ کھانا قبول کر لیں. تو اس وقت جو ہے وہ سیدہ زینب پاک نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا ہم نبی زادیاں ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں؟ تو کہا کہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ایک کنیز تھی اور میں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سن 60 ہجری کے بعد، سن 60 کے بعد جو ہے وہ ایک قافلہ آئے گا اور اس میں جو اسیر اور قیدی ہوں گے وہ کوئی اور نہیں ہوں گے، وہ میری اولاد ہوں گے. ہو سکے تو ان کی خدمت کرنا. اللہ اکبر. بہرحال تو اس نے کھانا پیش کیا. سیدہ نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے. تو کہا کہ میں جب ان کی خدمت کرتی تھی تو ایک بچی سیدہ کی گود میں تھی اور وہ سیدہ سے بہت مشابہ تھی. تو میں چاہتی ہوں کہ اس شہزادی کی ایک بار مجھے زیارت ہو جائے جو سیدہ کے بہت مشابہ تھی. ان کا نام زینب تھا اور ایک شہزادے تھے، چھوٹے شہزادے، ان کا نام حسین تھا. میں نے ان کو بہت دن میں نہیں دیکھا. تو بی بی صاحبہ دعا کر دیں، آپ آل نبی ہیں، کہ شہزادی زینب کی زیارت ہو جائے، شہزادے حسین کی زیارت ہو جائے. تب آپ نے رو کے کہا وہ کٹا ہوا سر جو ہے وہ حسین کا ہے اور یہ قیدی جو ہے کوئی اور نہیں، یہ زینب ہے. وہ چیخ پڑی اور ایسی بے ہوش ہوئی کہ پھر اس کی روح کفن سے انصری سے پرواز کر گئی. اسی سفر میں ایک واقعہ اور پیش آیا، وہ بھی سن لیں اور پھر بات آگے بڑھتی. جب قافلہ جا رہا تھا اور وہ نیزے پہ سر تھا، نیزے پہ گھماتے تھے کہ دیکھو جو یزید کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا یہ حال ہوگا. حالانکہ یزید خود باغی تھا، پلید ملعون. اللہ اکبر. اس کے ساتھ کیا بغاوت اور اس کے ساتھ کیا وفا. وہ تو ظالم تھا، پلید تھا، ملعون تھا. اس ظالم نے کیا ظلم نہیں کیے. آگے آپ سنیں گے تو آپ اس پہ یقیناً تف تف کریں گے کہ کتنا پلید انسان. ایسا پلید انسان شاید ہی دنیا میں پیدا ہوا ہو کہ جس نے کعبۃ اللہ پہ پتھر برسائے، مدینہ منورہ کی حرمت کو جس نے پامال کیا، مسجد نبوی میں جس نے گھوڑے بندوائے،
مدینہ منورہ کی عورتوں کو 3 دن اور 3 رات تک کے اپنے لشکر پہ حلال کر لیا. 1000 عورتوں نے جو ہے وہ ناجائز بچے جنے, ناجائز بچے پیدا کیے اس کے لشکر کی وجہ سے. یہ گندگی ہے اس کی, یہ پلیدی ہے. مجھے حیرت ہے لوگ یزید کے لیے نرم گوشہ کیسے رکھتے ہیں, کس طرح رکھتے ہیں, خدا جانے. اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. تو بہرحال تو نیزوں پہ سر تھے, اور نیزوں پہ سر تھے تو اچانک جس کے ہاتھ میں امام حسین کا سر نیزے پر تھا, وہ نیزہ زمین پہ گرا, اور زمین پہ گرنے کے بعد گڑ گیا. اس کو اٹھاتے تو وہ اٹھتا نہیں, اس کو اٹھاتے وہ جو نیزے پر سر حسین تھا وہ زمین پہ گڑ گیا. اب اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اٹھتا نہیں. جب نہیں اٹھتا تو چونکہ یہ قافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا, یہ قافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا. شمر کو جب آ کر کہا کہ نیزہ زمین پہ گڑ گیا ہے اور اٹھانے سے اٹھتا نہیں, سر حسین والا نیزہ نہیں اٹھتا, تو شمر نے کہا میں وہاں نہیں جاتا. اور وہ سیدھا امام زین العابدین کے پاس. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی, گلے میں توق تھا. کہا اے علی ابن حسین, تیرے بابا کا سر نہیں اٹھ رہا ہے, اور کیوں نہیں اٹھ رہا ہے تو اپنے باپ سے بول کے آگے چل, اور اگر وہ سر نہیں اٹھتا, آگے نہیں چلتا, تو اتنا تڑپاؤں گا تم لوگوں کو کہ سر حسین بھی بے چین ہو جائے گا. امام زین العابدین نے فرمایا شمر رک جا, وہ سر جو ٹھہرا ہے کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے. اور آپ نے پھر اپنی پھپھی سے کہا پھپھی اماں, بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا تو قافلے میں سب ہیں یا کوئی چھوٹ گیا ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا اس سے کہو کہ میری رسیاں کھولے تاکہ میں دیکھوں کہ قافلے میں سب ہے یا کوئی چھوٹ گیا ہے. سیدہ زینب کی رسیاں کھولی گئی تو آپ نے جب پورا قافلہ دیکھا, چیک کیا, تو دیکھا کہ جس اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سیدہ سکینہ کو باندھ کے رکھا گیا تھا, جب انہوں نے اونٹ دوڑائے اور سیدہ سکینہ کو مارا, اور اس میں جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی, اونٹ کو مارا, سیدہ سکینہ کو مارا, اور سیدہ سکینہ اونٹ سے گر گئی, اور وہ اونٹ کی پیٹھ خالی تھی. تو سیدہ زینب نے کہا ہائے سکینہ نہیں ہے, یہ سر اس لیے آگے نہیں بڑھتا کہ سکینہ نہیں ہے. تو سیدہ زینب نے پھر آواز لگائی سکینہ 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 کہاں ہو, جلدی آواز دو, میری بیٹی کہاں ہو. اسی طرح چلتے چلتے جنگل میں آواز لگائی تو کیا دیکھا, ایک پردہ نشین خاتون بیٹھی ہے اور اس کی گود میں سیدہ سکینہ ہے. اس پردہ نشین خاتون کی گود میں سیدہ, اور سیدہ کے وہ آنسو پوچھ رہی ہے, تسلی دے رہی ہے. تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا بی بی اس لڑکی کو آپ اتنے پیار اور رحم کیوں کر رہی ہے, یہ تو گم ہو گئی تھی. تو اس وقت کہا کہ آخر حسین کی یتیم بیٹی پر کسی کو ترس نہیں آتا, تم کون ہو جو تمہیں ترس آتا ہے. تو اس وقت اس بی بی نے جب نقاب پلٹا فرمایا پہچانا نہیں زینب, میں تیری امی فاطمہ ہوں, میری بیٹی زین سکینہ جب زمین پہ گری اس کی حفاظت کے لیے میں آ گئی, اس کی حفاظت کے لیے میں آ گئی. سیدہ زینب پاک ماں کو دیکھ کے رو پڑی, تڑپ گئی. امی تمہارے خاندان کے ساتھ, تمہارے بیٹوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بات کہی رہی تھی, پلک جھپکی اور ایسا لگا کوئی خواب تھا. سیدہ سکینہ کو اٹھایا, ساتھ لیا, چلنے کی طاقت نہ تھی سیدہ سکینہ میں. بالآخر جب یہ قافلہ دمشق پہنچا, دمشق سجایا گیا اور اہتمام کیا گیا, شادیاں نے, ڈھول تاشے بج رہے تھے. میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ سنیو تھوڑا خیال کرو, سنیو تھوڑا دھیان دو, میری قوم کے جوانوں غور کرو کہ ان دنوں ڈھول کن کے گھر بج رہے تھے اور آنسو کن کے نکل رہے تھے. اس لیے تھوڑا بدعات اور خرافات پر بھی توجہ دو اور ان بدعات اور خرافات سے بچو. امام حسین کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے, امام علی مقام کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے. اس لیے ماہ محرم میں عبادت تو ہمیشہ کرو, لیکن بالخصوص ماہ محرم میں عبادتیں کرو, اہتمام کرو درود شریف کا, تلاوت کا, اپنے گھر میں اسلامی ماحول بناؤ, دین کے لیے قربانیاں دو, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ خود پیدا کرو, اپنے بچوں میں پیدا کرو. آپ کی اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی شہر میں کام
کر رہی ہے، اس سے خود جڑو، اپنے بچوں کو جوڑو، اپنے گھر کی بچیوں کو جوڑو اور خود دین کے محافظ بنو، دین کے پہرے دار بنو۔ یہ امام علی مقام کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام ہے۔ تو اللہ اکبر، جب دمشق کو سجا، ڈھول تاشے بجائے جا رہے تھے، یزید فرعون کی طرح تخت پہ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا، اور اہل بیت نبوت کا وہ لٹا پیٹا قافلہ جو ہے وہ وہاں آیا۔ آنے کے بعد اللہ اکبر، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سب سر جھکا کر کے کھڑے تھے۔ تو یزید نے کہا یہ ایسے سر جھکا کر کیوں کھڑے؟ تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا ہمیں سکینہ کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اگر ہم اٹھ کر کے کھڑے ہوں تو سکینہ کے گلے کو پھندا لگتا ہے، پھانسی لگتی ہے، سکینہ کو بچانے کے لیے ہمیں سر جھکانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے بھی امام علی مقام کے سر کو تشت میں رکھا اور کہا حسین تم جیسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا، تمہارے دانت کتنے خوبصورت ہے۔ چھڑی لگا رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عفیف، اور بعض لوگوں نے دوسرے صحابہ کا نام لکھا ہے کہ وہاں موجود تھے، اور اس کو بھی کہا ظالم، رسول اللہ اسی کو چومتے تھے، چوستے تھے، تو یہ کر رہا ہے۔ وہاں پر روم کا ایک سفیر تھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حسین ابن علی کا، وہ تمہارے نبی کا نواسہ؟ حیرت ہے یزید، تم نے انہیں شہید کر دیا؟ واللہ ہمارے یہاں تو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک گدھے کا سم ہے، ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ حج کی طرح جاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا داؤد علیہ السلام کی اولاد میں 70ویں پشت میں ہوں، ابھی بھی یہودی میرا اتنا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں کہ میرے سامنے بیٹھتے نہیں، اور تم نے نبی کے سگے نواسے کو تم نے شہید کر دیا۔ اس طرح سے یزید کی بڑی اس کی فضیتی کی گئی، اس کو فضیحت کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یزید نے جو ہے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اہل بیت کے قافلے کو اس نے قید میں ڈال دیا۔ کتنے دن قید میں رہے اس پر کوئی جو ہے وہ معتبر بات تو مجھے نہیں مل سکی، لیکن بہرحال قید میں رکھا۔ جب اہل البیت کو اس نے قید میں رکھا تو وہاں حال یہ تھا کہ شام کو پرندے جو ہے جب اڑ اڑ کر کے گھر جاتے تو سیدہ سکینہ کہتی پھوپھی امی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو سیدہ زینب کہتی بیٹی یہ گھر جا رہے ہیں۔ کہا پھوپھی امی پرندے گھر جا رہے ہیں، ہم کب گھر جائیں گے پھوپھی امی؟ ہم کب لوٹیں گے؟ بابا کب آئیں گے؟ چچا عباس کب آئیں گے؟ ہمیں کب لے جائیں گے؟ یہ باتیں کرتی ایک شخص قید خانے کی دیوار کے قریب سے گزر رہا تھا۔ یہ اس طرح کی سادہ سی پیار کی باتیں پھوپھی بھتیجی کی اس نے سنا۔ سننے کے بعد اپنی بیوی کے پاس گیا اور بیوی کے پاس جا کے کہتا ہے دیکھو ہر جمعہ کو تم امام حسین کی نظر کرتی ہو، تو آج میں نے دیکھا کہ کچھ قیدی ہے قید خانے میں اور بہت تکلیف میں ہے، بڑے بھوکے پیاسے ہیں، تو اس مرتبہ کی نظر تم کسی اور کو دینے کی بجائے نظر حسین ان قیدیوں کو کھلا دینا، قیدی کھا لیں۔ تو اس نے نظر بنائی اور لا کر کے جب دیکھا تو گلے میں توق ہے، ہاتھ میں جو ہے وہ ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور ایک دبلا پتلا شہزادہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس عورت نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے اشارہ کیا میں بات نہیں کر سکتا، اتنی تکلیف ہے مجھے، گلے کے توق کی وجہ سے بات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں۔ تو آگے بڑھی تو دیکھا ایک خاتون پھٹے پرانے کپڑے میں بیٹھی ہے اور اس کی گود میں ایک 7 سال کی شہزادی ہے۔ تو پہنچ کر کے کہا اے قیدیوں یہ کھانا لائی ہوں، کھانا لے لو۔ تو سیدہ زینب نے کہا ہم صدقہ نہیں کھاتے، تو کہا میں صدقہ نہیں لائی ہوں، نظر حسین لائی ہوں، کھا لو، اور کھانے کے بعد میرے حسین کے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے حسین کو لمبی عمر عطا کرے۔ تو سیدہ زینب سسکیاں لے کر رو پڑی، بیویاں رو پڑی، بہت روئی۔ اس خاتون نے کہا ارے تم نام حسین سن کے اتنا کیوں رو رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا حسین سے تیرا کیا تعلق ہے بی بی جو تو ان کی نظر بناتی ہے؟ کہا میں ہر جمعہ کو نظر بنا کر غریبوں کو، یتیموں کو، مفلسوں کو، کلاشوں کو کھلاتی ہوں۔ تو سیدہ زینب نے پوچھا تیرا کیا تعلق ہے حسین سے؟ کہا تعلق بس اتنا ہے کہ میرے بابا اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور میں مدینے میں میرا بچپنا گزرا، میں اتنی بیمار پڑ گئی کہ مجھے طبیبوں نے، حکیموں نے کہہ دیا کہ یہ بچی مر جائے گی، زندہ نہیں رہے گی۔ تو چونکہ میرے مدینے والوں کا معمول تھا جب سارے دروازے بند ہو جاتے تو اللہ کے رسول کے دیار میں جاتے، حضور کی بارگاہ میں جاتے، بس یہی کچھ ہوا کہ میرے بابا مجھے اٹھا کر کے لے گئے اور لے جانے کے بعد رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا، عرض کی یا رسول اللہ حکیموں نے، طبیبوں نے میری بیٹی کو جواب دے دیا کہ میری بیٹی مر جائے گی، آقا میری بیٹی کو بچا لیں، اے جانے مسیحا
میری بیٹی کو بچا لیں۔ ابھی میرے بابا یوں عرض کر رہے تھے کہ سبز رنگ کا پردہ دروازے سے ہٹتا ہے اور ایک چاند سا بیٹا شہزادہ باہر نکلتا ہے۔ آقا علیہ السلام کہتے ہیں اس شہزادے کو حسین اس کے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے دے۔ اس شہزادے نے میرے لیے دعا کی اور جیسے ہی دعا کی زندگی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ بس میرے بابا نے کہا بیٹا حسین کی دعا سے اللہ نے تجھے نئی زندگی دی ہے، جب تک زندہ رہنا حسین کے لیے نظر کرتے رہنا اور اس کی لمبی عمر کی دعا کرتے رہنا، اسی کے صدقے میں مجھے زندگی ملی، اس لیے میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ داستان سن سن کر کے سیدہ روتی تھی، سسکتی تھی، بلکتی تھی۔ تو کہا بی بی آپ میرے حسین کا ذکر سن کر کے اتنا کیوں رو رہی ہے؟ آپ کون ہیں، انہیں کیسے جانتی ہے؟ تو کہا میں حسین کی بہن ہوں، زینب میرا نام ہے، یہ حسین کی یتیم ہے جسے سکینہ کہتے ہیں، وہ حسین کا یتیم ہے جسے زین العابدین کہتے ہیں۔ اب تو ان کی لمبی عمر کی دعا نہ کر، ظالموں نے حسین کو شہید کر دیا۔ دھیرے دھیرے دمشق میں جو ہے وہ یزید کے خلاف ایک جو ہے وہ نفرت کی آگ بھڑکنے لگی کہ اہل البیت کو اس نے قید کر رکھا، یہ تو کہہ رہا تھا ڈاکو ہے، لٹیرے ہیں، یہ جھوٹ بولا اس نے، اور اس نے اہل البیت کو قید کر کے رکھا۔ مروان نے یزید کو کہا یزید دیکھ اگر یہ بات اگر بڑھتی رہی تو تیرا تختہ الٹ جائے گا، جتنی جلدی ہو سکے ان کو مدینے پہنچا دے، کیونکہ پورے دمشق میں اب بات دھیرے دھیرے گشت کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے تو جھوٹ بولا تھا کہ یہ لٹیرے اور ڈاکو ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایسا جھوٹ بولا تھا کہ لٹیرے اور ڈاکو ہے۔ ایک شخص جو ہے بڈھا، وہ بڈھا شخص امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ تف ہے تم پر، تم ڈاکو اور لٹیرے ہو، کون ہو تم؟ تو اس وقت امام زین العابدین نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا؟ تو اس بڈھے نے کہا قرآن سے تمہارا کیا تعلق؟ فرمایا تو نے قرآن پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ تو کہا اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جانتا ہے قرآن میں یہ؟ کہاں؟ تو کہا وہ کون ہے جن سے اللہ نے محبت کا حکم دیا؟ کہا وہ ہم لوگ ہیں آل محمد۔ آپ لوگ آل محمد ہیں؟ کہا ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ڈاکو اور لٹیرے ہیں۔ کہا واللہ ہم آل محمد ہیں۔ اس نے معافی مانگی حضور ہمیں تو جھوٹ بولا گیا تھا، کچھ اور بولا گیا تھا، یہ حال کیا، لیکن حقیقت دھیرے دھیرے عام ہوتی گئی، سچائی عام ہوتی گئی۔ پھر یہ ہوا ایک انقلاب کی فضا ہموار ہونے لگی اور یزید کو تخت کا خطرہ ہوا، تو اس نے امام زین العابدین کو بلایا، کہا کہ دیکھو جو ہوا سو ہوا، اب بتاؤ کیا کرنا ہے، میں تمہیں مدینے بھیجنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین نے کہا میری 4 شرطیں، نمبر 1 میرے بابا کے قاتل کو میرے حوالے کرو، نمبر 2 آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا خطبہ مجھے دینے، جمعہ کا خطبہ میں دوں گا، اس کے بعد تیسری بات کہ جتنے سر ہے وہ سارے سر میرے حوالے کرو، چوتھی چیز یہ کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ ہمیں رخصت کریں تو ہماری مرضی سے ہم جس طرف سے جانا چاہیں ہمیں جانے کی اجازت ہو۔ اس طرح کی کچھ باتیں آپ نے فرمائی۔ اس نے کہا کہ باپ کے قاتلوں کو تو جانے دیجئے، میں نہیں کر سکتا، البتہ جمعہ کا خطبہ آپ دیں گے اور باقی کے سر بھی دے دیے جائیں گے اور آپ کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا جائے گا۔ اور امام زین العابدین جب جیسی مسجد میں پہنچے، دمشق کی جامع مسجد کے اندر، تو وہاں پہنچے تو یزید نے دیکھا بڑے بڑے عمرہ اور سب ذمہ دار لوگ اور شہر کے لوگ موجود ہیں، تو اس نے ایک خطیب کو کہا کہ تو خطبہ دے۔ امام زین العابدین نے فرمایا تو نے وعدہ خلافی کی، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ خطبہ آپ دیں گے، اور اس نے جو ہے وہ یزید کو اور اس کے خاندان کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کرنا شروع کیا اور رسول اللہ کی اہل بیت پہ تبرہ کیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا تو جھوٹا خطیب ہے، تو نیچے اتر، خطبہ میں دوں گا، خطبہ دینا ہمارا حق ہے اور خطابت ہمارے گھر کی کنیز ہے، یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ تو وہ جتنا سننا تھا، جب لوگوں کو پتا چلا کہ علی ابن حسین زین العابدین ہے تو لوگوں نے آواز دی ہم اسی کا خطبہ سننا چاہتے ہیں، اسی کا خطبہ سننا چاہتے ہیں۔ وہ خطبہ انشاءاللہ کسی موقع پہ میں پڑھ دوں گا۔ لیکن امام زین العابدین جب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے جو خطبہ دیا اور اپنا جو تعارف کرایا ہے، امام زین العابدین نے صرف جو تعارفی کلمات ہے وہ سن لیں، باقی کے خطبے کا مضمون انشاءاللہ اللہ زندگی دے تو کبھی بیان کریں گے۔ آپ نے فرمایا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، جو پہچانتا وہ بھی سن لے کہ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، میرا نام علی زین العابدین ہوں۔ اس کے بعد فرمایا جانتے ہو ہمارا نانا کون ہے؟ جس پہ قرآن نازل ہوا وہ ہمارا نانا ہے، جو صاحب برہان تھا وہ ہمارا نانا ہے، جو دلیل اور حجت ہے وہ ہمارا نانا ہے، جو سید الانبیاء ہے وہ ہمارا نانا ہے، جس کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا وہ ہمارا نانا ہے، جو شافعی یوم النشور ہے وہ ہمارا نانا ہے، رسالت جس پر تمام ہوئی وہ ہمارا نانا ہے۔ اس طریقے سے فرمایا، پھر فرمایا میرے بابا حسین اور حسین پاک کی شان بیان کی،
जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, और फिर करबला की दास्तान पेश की कि लोगों अल्लाह अकबर, इस तरह से हम पे जुल्म किया गया। पूरी मस्जिद चीख मार मार के, ठाड़े मार मार के रोने लगी। यजीद को ऐसा लगा कि अभी मेरा तख्त पलटी होता है। वो नमाज छोड़ करके मस्जिद से निकल के चला गया और जल्दी से इशारा किया कि अजान पढ़ो। अजान दी गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है खामोश हो गए। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा गया तो उस वक्त यजीद से पूछा, यजीद बता ये तेरे दादा या मेरे दादा है, तेरे नाना है कि मेरे नाना है? कहा आपके नाना है। तो कहा जब तू जानता था कि हमारे नाना है तो हमारे साथ ये सलूक क्यों किया? और उसके बाद जवाब नहीं दे सकता था, खामोशी से मस्जिद से निकलकर चला गया। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु खुतबा देकर नीचे उतरे। हालात बदलने लगे तो मरवान ने कहा जल्दी इनको मदीना मुनव्वरा रवाना करो। हज़रत नुमान बिन बशीर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु सहाबी रसूल है, इनकी क़यादत में ये काफिला मदीना मुनव्वरा की तरफ रुखसत हुआ। अब वहाँ जो है वो क्या हालात पेश आए, बहुत इख्तिसार के साथ ये कि हज़रत नुमान बिन बशीर जैसे ही दिमश्क के बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद आपने कहा कि मैं आपके नाना का सहाबी हूँ, आप मुझे जो हुक्म देंगे मैं वही करूँगा। जिधर से जाने के लिए कहेंगे मैं उधर से चलूँगा और आपके साथ खिदमत का अंजाम करूँगा। और जो सिपाह थे उन सिपाहियों को भी कहा पर्दे का ख्याल रहे और जहाँ जहाँ रुकने का हुक्म हो वहीं पर रुका जाए। बिलाखिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो है वो जो जितने सर थे शहीदों के, सारे शहीदों के सर तो दिमश्क ही में दफन कर दी, सारे सर दिमश्क ही में दफन कर दीजिए। अभी भी वहां पर सरों के मज़ारात हैं। एक रिवायत तो ये है, दूसरी रिवायत ये, क्योंकि रिवायतें मुख्तलिफ है, दूसरी रिवायत ये कि सरों के साथ चले और आपने फरमाया हमें करबला लेकर के चलो, और फिर आप करबला तशरीफ ले गए और सरों को आपने वहां पर दफन किया। ये दूसरी रिवायत है। और तीसरी रिवायत है कि सब सरों को वहीं करबला में दफन किया, लेकिन सरे इमाम हुसैन को वो मदीना मुनव्वरा तक लेकर के गए। और फिर उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वहाँ कब्रें देखी, मज़ारात, जो कैफियत हुई होगी वो तो बयान से बाहर है, कोई क्या लिखे कोई क्या कहे, लेकिन लिखने वालों ने लिखा भी है। अल्लाह कभी मौका देगा तो मैं करबला में जो हुसैनी लुटा हुआ काफिला पहुंचा तो क्या हाल था, क्या कैफियत थी, इंशाअल्लाह कभी बयान करूंगा। लेकिन फिर वहां पर असल में वो मज़ारात जो है वो करीब में एक गांव था, उस गांव के लोग आए और उन्होंने जो है शहीदों को दफन किया। और शहीदों को दफन किया तो अक्सर लाशें पहचान ही में नहीं आ रही थी, तो सारे शहीदों को एक साथ दफन कर दिया। चंद लाशें पहचान में आई, एक तो हजरत हुर की लाश थी जो उनके रिश्तेदार ले गए और कुछ दूर पे दफन किया तो उनकी लाश दूर है। बाकी हजरत हबीब की लाश पहचान में आई तो उनको भी अलग दफन किया गया। और अली असगर की लाश चूंकि छोटे उम्र छोटी थी तो वो पहचान में आई। अली अकबर को हुस्न और खूबसूरती की वजह से पहचाना गया तो इमाम अली मकाम के साथ इस तरह दफन किया कि सीने पे अली असगर को रखा और पहलू में इमाम हुसैन को रखा, और इन तीनों की मज़ार को एक साथ जो है उसकी ज़ियारत होती है। गाजी साहब तो गाजी अब्बास फुरात के किनारे उनका जिस्म अक़दस था, वहीं पर उनकी तदफीन हुई, उन लोगों ने वहाँ हाजिरी दी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की जो है वो तारीख 20 तारीख थी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की, तो उन दिनों वो वहाँ पहुँचे तो उसको वहाँ के लोग 40 भी कहते हैं, 40 दिन हुए ये भी है, लेकिन कहाँ तक दुरुस्त है वल्लाहु ताला आलम। और फिर वहाँ से वो काफिला जो है वो मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो क्या हाल था कि कोई ज़ैनब का हाल पूछें कि जब निकले थे मदीना शरीफ से तो क्या हाल था, और जब लौट रहे हैं तो क्या है। सब लुटा के लौट रहे हैं, कुछ साथ नहीं है, गोद सूनी है, भाई नहीं है, भतीजे नहीं है, भांजे नहीं है। जब मदीना मुनव्वरा की तरफ पहुंचे तो कटा हुआ इमाम अली मकाम का सर साथ में था, यानी कि रसूलुल्लाह की अदालत में अब किसी गवाह को ले जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि कटा हुआ सर खुद ही गवाही देने वाला था। इमाम अली मकाम का वो लुटा हुआ काफिला जैसे मदीने के करीब आया, दुनिया दिल का आलम ज़ेरो ज़बर हो गया और वो गुजरे हुए लम्हात याद आने लगे। सैयदा ज़ैनब में उठने की भी ताकत न रही, चलने की भी ताकत न रही, अलबत्ता आपने मदीना मुनव्वरा के बाहर चाहे वो क़याम फरमाया और कहा कि जाओ और जा करके ऐलान कर दो कि लुटा हुआ काफिला मदीने में आता है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी सहाबा को और मदीना मुनव्वरा के लोगों को लेकर इस्तकबाल करने के लिए आए। सैयदा ज़ैनब ने कहा सबसे पहले तो हम अपने नाना के घर जाएंगे। मोहम्मद बिन हनफिया, सैयदा सुगरा, ये सब लोग जो है वो तड़प तड़प करके, सुगरा कहती थी कि बाबा कहाँ है, अली अकबर कहाँ है, मेरा अली असगर कहाँ है। सैयदा ज़ैनब ने जो है वो किसी को जवाब देने की बजाय कहा
کہا نانا کے دربار میں چلو۔ جیسے ہی روضے رسول میں پہنچے تو اب تک کے جو صبر و شکیب کا پیکر بنے ہوئے تھے، جیسے ہی نانا کے مزار پر نظر پڑی، مسلمانوں ایک عام امتی 1400 سال کا جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وہ لوگ جو رسول اللہ کے نواسے، بیٹیاں، رسول اللہ کی بہویں جب حضور کے حجرے میں پہنچے تو سیدہ زینب نے کہا، ام کلثوم نے کہا، نانا جان یہ آپ کے حسین کا کٹا ہوا سر لے کر آئے۔ امام زین العابدین نے کہا، نانا جان آپ کے حسین کا سلام لے کر آئے۔ نانا جان آپ کے حسین کو پیاسا تڑپایا گیا، علی اکبر کو جو ہے وہ اس کے سینے میں نیزہ ڈال کر کے اس کا دل نیزے کی انی پر لایا گیا۔ لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ قیامت سے پہلے قیامت دیکھی لوگوں نے۔ سیدہ زینب نے کہا، نانا اللہ اکبر، اے میرے نانا اللہ اکبر، 6 مہینے کے معصوم کی گردن پر تیر چلائے گئے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو جنات کے نوحہ کی آواز آئی، جناتوں نے رویا، لوگوں نے آنسو بہائے، اور پھر پتہ نہیں کس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی مبارک آستین سے ان کے آنسوؤں کو خشک کیے۔ یہ تو وہی جانے وہاں کیا پردہ تھا۔ برزخی پردہ تو لوگوں کے لیے ہوتا ہے، آل کے لیے کون سا برزخی پردہ ہو سکتا تھا؟ حجابات اٹھے ہوئے ہوں گے اور باتیں ہو رہی ہوگی، اور پھر کس طریقے سے زخموں پہ مرہم رکھی گئی یہ تو حضور جانے، حضور کی آل جانے۔ البتہ اس کے بعد ایک روایت یہ ہے، امام حسین کا کٹا ہوا سر پھر امی کے پاس لے جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے جو مجھے بہت زیادہ معتبر لگتی ان سب روایتوں میں، کہ امام حسین کا سر مصر میں موجود ہے، قاہرہ کے اندر، اور اس کے کیا ثبوت ہے انشاءاللہ کسی موقع پہ میں بیان میں اس کو پڑھوں گا۔ اگر ہو سکا تو محرم شریفی کے مہینے میں مرکز پہ جب کوئی پروگرام ہوگا تو اس میں پڑھ دوں گا، اور وہاں پہ کیا کیا کرامتوں کا ظہور ہوا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ اختصار کے ساتھ داستان کربلا تھی جو میں نے خدمت اہل بیت کی نیت سے جو ہے وہ پیش کر دی۔ ابھی آپ کو بیٹھنا نہیں، ابھی آپ کو اٹھنا نہیں، یہ حرکت نہیں کرنا۔ الحمدللہ پچھلے سال غازی عباس کی شہادت کے موقع پہ، شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے موقع پہ، امام حسین کی شہادت کے موقع پہ جنہوں نے منتیں مرادیں مانگی تھی، الحمدللہ سب کی مرادیں پوری ہوئی۔ انہوں نے آ کے بتایا، ایک بچہ، ایک بھائی بچہ لے کر آیا تھا، 18 سال کے بعد اللہ نے اس کو بیٹا دیا۔ غازی عباس کی کرامت ہے، اس محفل کی قبولیت کی یہ دلیل ہے کہ جو لوگ مرادیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ آئیے لانا چاہتے ہیں چلیں، اگر کچھ لوگ لائے تو لے آئیں، بچے لے کر آ جائیں، بچے جو لے آئیں تو جلدی جلدی لا دے، پھر میں دعا کر لوں کیونکہ آج خاص دعا کا دن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے دعا ہو جائے، اس کے بعد پھر جو بچے لے آئے ہیں جلدی سے لا کر کے پیش کر دے۔ دعا کرے ان کے لیے، اللہ ان سب بچوں کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ دعا کرے ہماری یہ محفل بھی ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ ماشاءاللہ ایک بار سب درود شریف بیٹھ جائیں، سب کو نظر آ جائے، سب لوگ بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے، صحت و سلامتی